نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، آج کے ویڈیو کے اندر ہم قرآن مجید کے 2 فائدے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے اندر ان 2 فائدوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا فائدہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا دنیا کے اندر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، دنیا کے اندر بندگی کرنی ہے تو اللہ کی، دنیا کے اندر سجدہ کرنا ہے تو اللہ کا، دنیا کے اندر نظر نیاز کسی کے نام کی دینی ہے تو وہ اللہ کے نام کی دینی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی سے اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کے متعلق سوال کرنا ہے تو کس سے؟ دنیا کے اندر رزق مانگنا ہے تو کس سے؟ دنیا کے اندر اولاد کا سوال کرنا ہے تو کس سے؟ دنیا کے اندر کاروبار کی ترقی کا سوال کرنا ہے تو کس سے؟ دنیا کے اندر خیر و برکت کا سوال کرنا ہے تو کس سے؟ اور دوسرا فائدہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب احسان اور عدل 2 چیزیں ہیں۔ عدل کا معنی تو ہوتا ہے برابری۔ مثلا کسی نے آپ کو تماچا مارا تو آپ اسے تماچا مار سکتے ہو، یہ عدل ہے۔ ہاں، اگر کسی نے آپ کو تماچا مارا، آپ نے اسے معاف کر دیا، یہ بہت ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ لیکن جب والدین کا ذکر آیا، اللہ رب العزت نے عدل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ احسان کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اگر وہ آپ کو کوئی تماچا مار دیں یا کوئی تکلیف بھی دیں، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو بھی تکلیف دینا شروع کر دو، بلکہ اگر وہ آپ کو ماریں تو آپ ان کو معاف کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ 2 ضابطے قرآن پاک نے ہمیں سمجھائے۔ چند اور ضابطے بھی ہم بیان کریں گے۔ یہ ایسے اصول اور ضابطے ہیں جن پر عمل کر کے بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہمارا یہ میسج اور پیغام آپ کو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔